کر بھلا تو ہو بھلا۔ تحریر بائے احمد سلطان۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ دریا کے کنارے رہتی تھی۔ کیونکہ اس کا نر مر چکا تھا تو وہ بیچاری بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تمہاری بیماری ایسی ہے کہ تم جلد مر جاؤ گی۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا کیونکہ اس کے پاس ایک انڈا تھا۔ اسے ڈر لگا کہ اگر میں مر گئی تو اس انڈے کا کیا ہوگا جس کے خول سے جلد ہی بچہ نکلنے والا تھا، اور پھر اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ لہٰذا وہ اپنے سب دوستوں کے پاس گئی جو جنگل میں رہتے تھے۔ اس نے اپنے دوستوں کو اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بیچاری بطخ نے ان کی کافی منتیں کری کہ خدا کے لیے تم لوگ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کو اپنا سایہ دینا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ بیچاری بطخ بھی کیا کرتی، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے بھائی مرغے کے پاس جاؤں، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ لہٰذا مرغے کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ سنایا۔ مرغے بھائی، آپ میرے بچے کے ماموں جیسے ہو، پلیز آپ ہی میرے بچے کو اپنا سایہ دے دینا۔ مرغا بولا، میں تمہارے بچے کو روک لیتا، لیکن میری بیگم مرغی یہ بات نہیں مانے گی، لہٰذا مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لہٰذا تم مجھے معاف کر دینا۔ بطخ ادھر سے بھی مایوس ہو کر اپنے گھر واپس آ گئی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے موقع ڈھونڈ کے یہ کام انجام دے دیا اور خود جا کر ایک درخت کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد بطخ کی طبیعت اور بگڑ گئی اور ایسی بگڑی کہ اس کی موت ہو گئی۔ جب مرغی کے بچے انڈوں سے باہر نکلے تو ان میں ایک بطخ کا بچہ بھی تھا۔ مرغا تو سب سمجھ گیا تھا، لیکن اس نے مرغی کو بتانا مناسب نہ سمجھا۔ مرغی نے کافی شور شرابہ کیا اور بولی، میرے بچوں کے ساتھ بطخ کا بچہ نہیں رہے گا۔ مرغے نے اسے کافی سمجھایا، لیکن مرغی نے اس کا کہنا نہیں مانا۔ مرغی نے اپنے بچوں کو منع کر دیا کہ بطخ کے بچے سے کسی کو بات نہیں کرنی ہے۔ سب نے مرغی کی بات مان لی، لیکن دو چوزوں نے اپنی ماں کی بات نہ مانی، اور وہ جو خود کھاتے تھے اپنے ساتھ اس بطخ کے بچے کو بھی کھلاتے تھے۔ مرغی کو بطخ کے بچے سے سخت نفرت تھی، وہ اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مرغی کے ذہن میں خیال آیا کہ ہم سب مل کر دریا کے کنارے سیر کو جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے اور بطخ کے بچے کو وہیں چھوڑ آئیں گے، اس طرح سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ سیر کو نکل گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ایک چوزا دریا کے اندر گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر مرغی زور زور سے چیخنے اور چلانے لگی۔ کیونکہ بطخ کے بچے کو تو تیرنا آتا تھا، لہٰذا اس نے فوراً دریا میں تیرنا شروع کر دیا اور اس چوزے کو نکال کر باہر لے آیا۔ مرغی نے جب یہ دیکھا تو اسے اپنے کیے پر کافی شرمندگی ہوئی۔ اس نے بطخ کے بچے سے معافی مانگ کر اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، کیسے بطخ کے بچے نے مرغی کو بچایا اور کیسے اس کا بھلا ہوا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عقل مند کسان۔ ہم آپ کو ایک کسان کی کہانی سناتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کسان کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمارے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں، چاول، گندم، دالیں وغیرہ، اور سارے پھل، سیب، آم، انگور وغیرہ زمین سے اگاتے ہیں۔ زمین کو کھودا جاتا ہے اور زمین میں بیج ڈالے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس میں سے اناج اور پھل اگاتے ہیں۔ جو شخص زمین پر محنت کرتا ہے، اسے کھودتا ہے اور اس میں بیج ڈالتا ہے، اسے کسان کہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک کسان کی ہے۔ اس کا نام احمد تھا۔ احمد کے 3 بیٹے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھے۔
لیکن احمد ایک بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے بہت سست اور کام چور تھے۔ وہ کام کاج میں بالکل اس کی مدد نہیں کرتے تھے۔ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پیارے بیٹوں، ہماری زمین کے اندر خزانہ چھپا ہوا ہے اور میں اسے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر تم میرے ساتھ مل کر خزانے کی تلاش کرو، اس لیے اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم مل کر یہ کام کر لیں۔ سارے بیٹے خزانے کی تلاش پر راضی ہو گئے اور انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن ان کو خزانہ نہ ملا۔ انہیں یہ دیکھ بہت غصہ آیا کہ ان کے والد نے ان سے جھوٹ کہا۔ انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی تو ان کے والد نے کہا کہ میرے پیارے بیٹوں، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ جھوٹ بولنا تو بہت بری اور گندی عادت ہے، اور مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ ہے، تو میرے پیارے بیٹوں یہ جھوٹ نہیں بلکہ سچ ہے، لیکن تم جلدی کر رہے ہو اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تم وہ کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بیج لو اور زمین میں ڈال دو۔ جب سارے بیٹوں نے مل کر بیج زمین میں ڈال دیے تو کسان نے کہا، آؤ اب وضو کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ بارش فرمائے۔ سب نے وضو کیا، نماز پڑھی اور بارش کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور خوب بارش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں میں زمین میں پودے اگنے شروع ہو گئے۔ کسان نے اپنے بیٹوں سے کہا، دیکھو یہ ہے وہ خزانہ جس کا میں نے تم سے کہا تھا کہ جب کوئی شخص محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی ان بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان کی دعائیں لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سے پوچھا، کیا تم نے اس کو ایسی جگہ کھایا جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھایا جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، تم بتاؤ تم نے کہاں بیٹھ کر کھایا؟ دوسرا بیٹا بولا، ابا جان میں نے وہ سیب گھر میں بند ہو کر کھایا اور مجھے یقین ہے وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ عبد الرحمن نے پھر اپنے تیسرے بیٹے سے پوچھا، سلیم تم نے کہاں جا کر کھایا؟ چھوٹے بیٹے سلیم نے کہا، ابا جان میں نے کتاب اسماء حسنی میں پڑھا، اللہ ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ پھر میں نے بہت سوچا اور بہت تلاش کیا، لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھ سکتا ہے، اس لیے یہ سیب میں ایسا کا ایسا ہی واپس لے آیا ہوں۔
عبد الرحمن اپنے چھوٹے بیٹے کی اس عقلمندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت اور ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت سکون عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ جنت میں ہمارے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔